پر فوراً درود مصطفیٰ آ جانی چاہیے۔ فوراً درود مصطفیٰ آپ کی زبان مبارک پر آنی چاہیے اور اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں شاید بھئی ہم بڑے لوگ ہیں تو یہ ہم درود پر نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو میں تم سے ایک سوال کروں، کیا اللہ رب العزت سے بھی کوئی بڑا ہے؟ بولیے۔ دنیا کے انسانوں سے آپ مجھ سے بڑے ہو سکتے ہیں، میں آپ سے بڑا ہو سکتا ہوں، ایک دوسرے سے بڑا ہو سکتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بڑا ہو سکتا ہے، اولاد سے ماں باپ بڑے ہو سکتے ہیں، سماج کے اندر انیک لوگ ایک دوسرے سے بڑے ہو سکتے ہیں، مگر یہ بتائیے کیا دنیا کے اندر اس عالم کے اندر کوئی اللہ سے بڑا ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ سے بڑے ہیں۔ تو جب وہ اللہ رب العزت ہو کر خود اپنے نبی پر درود بھیجے، خود نبی پر اپنے نبی پر وہ درود بھیج رہا ہے، تو پھر دوستو ہمیں تو یہ چاہیے کہ جب ان کا نام سنیں تو ہمارا ذکر ہی ان کا نام ہونا چاہیے، ہمارا ذکر ہی ان کا نامی اسم گرامی ہونا چاہیے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک اس کا ترجمہ جو ہے، دیکھیے اللہ رب العزت نے ان اللہ سے اس کا خطاب یعنی شروع کیا جب اپنے نبی کو درود بھیجنے کی باری آئی، اور جب اپنے نبی کا ذکر آیا تو اللہ فرماتا بے شک اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، یعنی یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ کوئی اگر کوئی شک و شبہ کرنا چاہے تو پھر وہ اپنی عقابت خود خراب کر رہا، اپنی آخرت کو خراب کر رہا۔ اللہ فرماتا بے شک، یعنی اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کس پر؟ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی۔ کس پر درود بھیج رہے ہیں؟ اللہ بھی بھیج رہا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ کس پر درود بھیج رہے ہیں؟ یصلون علی النبی، یعنی وہ غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ میرے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت رضوان کی شان تو دیکھیے، جب قرآن مجید میں قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں اور جہاں نامی اسم گرامی نبی آتا ہے تو وہاں پر نبی کا ترجمہ سرکار سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں، یعنی غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ غیب بتانے والے ہیں، قسم خدا کی، نبی کا معنی ہی یہ ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو اللہ غیب دے کر بھیجتا ہے، جس کو غیب دے کر بھیجتا ہے۔ اب کتنا غیب دے کر بھیجا یہ اللہ سے کوئی پوچھے یا جس کو بھیجا ہے، جس کو دیا اس سے کوئی پوچھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس میں سب کو شامل کر دیا گیا، اس میں سب کو شامل کر دیا گیا، سب کو شامل کر دیا گیا۔ قسم خدا کی، اللہ فرماتا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ کتنا سلام بھیجو؟ میرے سرکار سیدی اعلیٰ ارشاد فرماتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ، یعنی ایک دو سلام نہیں، لاکھوں سلام ان پر بھیجو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے جب ہم نے پڑھا نا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تو لوگوں نے ناکھیں چڑھانا شروع کری۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم ایک بار کے پڑھنے پر ناکھیں چڑھا رہے ہو، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی ان پر ایک دو
اور جب درود پڑھا جائے تو پھر ایسے درود پڑھا جائے 1-2 مرتبہ شمار کر کے نہیں، کعبے کے بدرود تجا تم پہ کروڑوں درود، یعنی ان پر جب پڑھا جائے تو کروڑوں درود ہونی چاہیے۔ اور جب ان کا ذکر ہو، جب ان کا ذکر تم کرو تو لوگ تمہیں کہیں یہ پاگل ہے۔ کیا اس طرح سے ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو لگے یہ واقعی میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے سچی محبت کرتا ہے۔ آئیے ایک در حدیث مصطفیٰ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا موجود بالکرم صلاۃ و سلام کے سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ میرے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ ایک دم آقا کے قریب ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر نور پر قدم مبارک رکھا۔ ممبر نور پر قدم مبارک، جیسی ممبر نور پر قدم شریف رکھا آقا نے کہا آمین۔ کیا کہا؟ آمین۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر نور کی دوسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو پھر آقا فرماتے آمین۔ جب آپ نے تیسری سیڑھی مبارک پر قدم شریف رکھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ 3 مرتبہ آمین کہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد جب آقا فارغ ہوئی، نماز سے جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کا تسلیم۔ جب کوئی نئی بات صحابہ دیکھتے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کچھ نئی بات کری ہے تو فوراً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ کیا کہا؟ یہ ہے عشق۔ آج ہم تم اپنے ماں باپ کو قربان کریں گے نبی کے نام؟ یا رشتہ دار کو قربان نہیں کرتے؟ ماں باپ تو بہت بڑی چیز ہوگی۔ رشتہ دار کو مطلب یہ کہ رشتہ داری کو قربانی کیسے؟ مولانا صاحب آپ کیسے بات کریں؟ یا رشتہ داری تو رکھنی پڑتی ہے، رشتہ داری کو نبھانا پڑتا ہے۔ ہاں پیارے، رشتہ داری کو بھی نبھایا جائے۔ کب تک؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق ان کے بیچ میں نہ ہو۔ کب تک نبھایا جائے؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بیچ میں نہ آئے۔ جب تک بیچ میں نہ آئے جب تک آپ رشتہ داری کو نبھائیں۔ رشتہ داری کو نبھانے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا، مگر قسم خدا کہ جب نبی کی بات آ جائے تو اگر تمہارا